السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم نے اپنے پہلے چیپٹر کا پہلا ٹاپک پہ اپنی پہلی ویڈیو کی تھی۔ اب اس کا ٹاپک یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہی ہے، پر ہم نے پہلے ڈیفرنٹ رائٹرز کے متعلق آپ سے بات کی تھی کہ انہوں نے کس طرح بیان کیا صحت و تعلیم جسمانی کی اہمیت کو۔ پر اب ہم اس کی اہمیت کو ایک جنرل ویو کریں گے کہ اس کی اہمیت کیوں ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کو فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال۔ موجودہ دور میں انسان بہت بے عملی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ پہلے جو لائف سٹائل ڈیفرنٹ تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور دور دور تک پیدل سفر کرتے تھے، یا اس کے بعد سائیکل پہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں اس لیے ہمارے ان لوگوں کے پاس فرصت کا لمحات کم تھے اور اس کو وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں گزارتے تھے۔ لیکن آج کل ہر چیز اتنی جدید ہو گئی ہے کہ آپ ہر کام گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتے ہیں، اس لیے بہت سارا فرصت کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنے فرصت کے اوقات کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں، کسی گیم میں گزاریں گے تو اس سے آپ بہت اپنی زندگی میں بہت امپروومنٹ فیل کریں گے۔ پھر اب بات آتی ہے عضلاتی و اعصابی ہم آہنگی پیدا کرنا۔ ہمارا جسم جو ہے ایک سسٹم ہے ہمارے جسم کا، جس میں مختلف مسلز ہیں اور ہمارا برین اس کو میسیج دیتا ہے، اور ہم اگر اپنے دماغ کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا جسم سٹرونگ کرنا ہوگا۔ جب ہمارے مسلز سٹرونگ ہو جائیں گے تو ہمارا دماغ آٹومیٹیکلی سٹرونگ ہو جائے گا، اور اس سے ہم بہت آپس میں ایک ان کی کوارڈینیشن ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہم بہت اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے۔ پھر تعلیم جسمانی کی وجہ سے ہمارے جسم متوازن نشوونما ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی نشوونما بہت اہمیت کا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ 60-70 سال کی عمر میں بھی بہت اپنے کام ایکٹیولی کر لیتے ہیں، اور جو لوگ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ان کے کام وہ بہتر طور پہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ اگر ان کے سے پوچھیں گے تو وہ لازمی وہ لوگ متوازن اپنی جسم کا لازمی کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں مشغول ہوں گے۔ پھر تعلیم جسمانی آپ میں نمبر 4 پوائنٹ ہے تعمیری عادات پیدا کرتی ہے، یعنی جب آپ کو ٹائم اپنا اچھے کسی ایکٹیویٹی میں گزاریں گے تو آپ کو فارغ رہنے کی عادت ہی نہیں رہے گی۔ آپ کچھ نہ کچھ کریٹیو ہر ٹائم کرتے رہیں گے، جو آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے فنی مہارت حاصل ہوتا۔ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو پلیئرز ہیں وہ کتنی، یعنی ان کو لازمی اپنے کوچ کی بات ماننی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی ان کو گیمز میں سارے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی وہ لوگ پابندی وقت، مستقل مزاجی اور نظم و ضبط جیسی اقدار ان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ ہر جگہ ایک اچھے معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے معاشرتی برائیوں کا تدارک ہوتا ہے۔ اگر آپ فزیکل ایجوکیشن پر زیادہ اپنی فزیکل ایجوکیشن اور اپنی ہیلتھ پر زیادہ دھیان دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ خود سے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسٹرا انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگی، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے یہ برائیوں میں کم پڑے گی، اور یہ لوگ کوئی نہ کوئی کریٹیو کام کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ذہنی پریشانیوں سے نجات۔ آپ کو ذہنی پریشانیوں سے اس طرح نجات ملے گی کہ جب آپ اپنے ذہن کو پراپر سکون دے سکیں، اور آپ کی ڈپریشن اور ہر چیز کو، اپنی انزائٹی کو آپ ایک گیم میں اپنے غصے کو، ڈپریشن کو آرام سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بآسانی اپنی ذہنی پریشانیوں سے نجات لے سکتے ہیں۔ پھر ہے سماجی مقبولیت میں اضافہ۔ آپ دیکھیں آپ نے دنیا میں کتنے ہی پلیئر ایسے ہیں جن کا تعلق موسٹلی پلیئر ایسے ہی ہیں جن کا تعلق کسی بہت بڑے گھر سے یا اس طرح نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی گیم کی بل بوتے پر ساری دنیا ان کے آگے جھک کر ان کو سلام کرتی ہے، یعنی ان سے اتنا زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ وہ یہ اپنے لیے بھی فخر کی بات ہوتی ہے، وہ اور اپنی قوم کو بھی فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔
پھر ہم بات کریں گے کہ آپ کی اقتصادی حالت میں بہتری آئے گی. آپ یہ نہیں کہ آپ صرف جسمانی طور پہ، بلکہ اگر آپ کسی گیم میں اچھے اور وہ ہوں تو اچھے لیول پر آپ کھیلتے ہیں، تو آپ فائنینشلی آپ دیکھیں کہ پلیئرز کتنا ارن کرتے ہیں. پھر ہے آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں. اگر آپ گیمز کھیلتے ہیں، آپ کو اپنی اظہار شخصیت کا موقع ملتا ہے، یعنی آپ کو اپنی پرسنالٹی کو دنیا کے سامنے، دنیا پھر اگر ایک اچھا پلیئر ہو تو اس کو دنیا بیٹھ کر سنتی ہے. اگر اسی طرح آپ کی جسم کے سارے نظام بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے قامتی نقائص، یعنی اگر آپ کی باڈی میں کسی قسم کا نقص ہے جو پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز، گیم آپ کو بہت اچھی تفریح دیتی ہے. آپ آپس میں مل کے فرینڈز بھی آپس میں کھیلیں تو ہار اور جیت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، جو آپ ایک اچھی تفریح حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے کرتے آپ میں جذبہ تعاون پروان چڑھتا ہے. پھر ایک بندہ آپ کی ٹیم میں کیپٹن بنتا ہے، تو آپ کے اندر اگر آپ کی باری باری کیپٹن بننے کا موقع ملے تو آپ کو قائدانہ صلاحیتیں، یعنی امیڈیٹ ڈیسیژن لینے کی صلاحیتیں آپ میں پیدا ہوتی ہیں. پھر آپ میں قیادت کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سینئرز کا رسپیکٹ کرو. تو جب آپ گیمز کھیلتے ہو تو آپ اس میں گیمز میں رول اتنے سخت ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے سینئر یا کوچ کو نہ ایکسیپٹ کرو، یا امپائر جو فیصلہ کرے وہ آپ کو ہر حال میں ماننا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو اپنے بڑوں کا احترام بھی آ جاتا ہے. پھر ہے آپ کو اپنی، جب آپ اچھے لیول پہ گیم کھیلنا شروع کر دیں گے، جب آپ اچھے لیول پہ گیم کھیلنا شروع کر دیں گے تو آپ خود سے اپنی باڈی میں ایک چینج دیکھیں گے. پھر آپ اپنی باڈی کا، جو اچھا پلیئر ہوتا ہے وہ اپنی فزیکل فٹنس کا اور ساری چیزوں کا دھیان رکھتا ہے. پھر وہ کسی برائی میں، کسی نشے میں، کسی چیز میں نہیں پڑتا. اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے، اپنی نیند کا خیال رکھتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ایک اچھا شہری بن جاتا ہے. اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، بیماریاں آپ کو کم آپ پر حملہ کریں گی، آپ کی برداشت میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں گے، آپ معاشرے میں ایک اچھے شہری بنیں گے. پھر اسی طرح آپ میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، آپ ہر چیز طریقے کے ساتھ کریں گے. پھر آپ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کہ ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ کے نام سے پہلے آپ کے ملک کا نام ہوتا ہے کہ جب آپ کھیلنے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی نام روشن کرتے ہیں. یہ کچھ آپ کو میں نے پوائنٹس کی صورت میں اس چیپٹر کی ڈیٹیلز آپ کو اہمیت بتائی ہے. اس کو آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے کوشچن آنسر اور وہ چیزیں ہم واٹس ایپ کی یا وہ اور زوم کی کلاس میں ہم کریں گے. اللہ حافظ.